بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج اس فتنے کے دور میں ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، ان میں سر فہرست اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو، مذہبی ہو، نماز روزے ادا کرتے ہوں اور اپنی جانب اپنے بچوں کو بھی نماز قرآن سے آشنا کرایا ہو، مگر جب وہی بچے گھر سے باہر کے ماحول میں نکلتے ہیں، مقصد حصول تعلیم ہو یا حصول روزگار، گھر سے باہر تو جانا ہی ہے، نہ تو باہر کے ماحول اور گھر کے ماحول میں انہیں ایک واضح فرق دیکھنے کو ملے گا، اور اس فرق میں اچھے برے کی شناخت کر کے انہیں اپنے مستقبل کی منزلیں بھی طے کرنا خود ہوں گی۔ یہ تو باہر نکلنے والے بچوں کی مشکلات ہیں، مگر میں آج عمر کے اس بچے اور بچیوں کی بات ضرور کروں گا آپ کے سامنے، جو ابھی گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ٹیوشن مدرسہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گھر میں رہتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں ایسے ایٹم بم ان کے ہاتھوں میں تھوا دیے ہیں جو آج نہیں تو کل ان کے ذہنوں میں پھٹ کر ان کی شخصیت کو مسمار کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں موبائل فون کی، ٹی وی کی، گیمز کی، اور نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے نام بھی ہم پوری طرح سے نہیں جانتے۔ ہم نے موبائل بچے کے ہاتھ میں دے دیا تو سمجھ لیں کہ ہم اس سے پوری طرح لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو چاہے کرے، اس میں جو چاہے وہ دیکھے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں ایک لحاظ سے نقصان کا اندیشہ تو کم ہے کہ لاؤن میں رکھے ٹی وی پر کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے۔ یہ تو بات ہوئی بچے کی، مگر اب ہم ان کی ماؤں کے بارے میں اگر ہم بات کریں جو خود ٹی وی پر ایسے ایسے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ حال ہی میں ایک ڈرامہ نشر ہوا تھا جو کہ ARY کی طرف سے تھا۔ ڈرامے کا نام ہے مائرے۔ یہ ڈرامہ نام کے لحاظ سے ایسا لگتا تھا کہ شاید ایک ماں بیٹی کی کہانی ہوگی، مگر اس میں دکھایا گیا ہے کہ کم عمری میں ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس عنوان پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں ایک دوسرے پر ظلم کس طرح سے کرتے ہیں۔ اسلام نے تو لڑکی یا لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد ہی حق دی ہے کہ نکاح کیا جائے، لیکن پھر یہاں تو ظلم کی انتہا کی جاتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کم عمر میں جب نکاح کر لیتی ہیں تو پھر انہیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے سامنے نہ ان کے ماں باپ کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی ان کا محلہ یا آس پاس کے لوگ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی اب آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہے اور شادی سے خوش بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی شادی کے کچھ عرصے بعد ایک بچی کی وہ ماں بن جاتی ہے۔ اتنی جلدی تو راضی خوشی کی شادی میں بھی نہیں تھی، پھر بچے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ زبردستی کی شادی میں اس سے کیا کیا کام کروانے پڑ جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ڈرامے کے انجام کی طرف، جہاں زبردستی شادی کے بندھن میں بن جانے والا لڑکی اچانک اتنے خود مختار ہو گئے کہ اپنی طلاق کا فیصلہ کر کے اپنی ماں کو سنانے پہنچ گئے، اور یہاں بھی لڑکی نے لڑکے کو سمجھایا کہ لڑکے کو طلاق کے لیے راضی کیا جائے اور کہا جائے کہ تم باہر کے ملک پڑھنے چلے جاؤ اور مجھے آزاد کر دو، میں تم سے وہاں پہ واپس آنے کے لیے کبھی بھی نہیں کہوں گی۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ کی بندی یہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے نکاح کر لیا جو کہ کم عمری میں، اب وہاں پہ باتیں چل رہی ہیں طلاق کی۔ اب اس مسئلے کا حل کیا نکلے، وہ بھی صرف طلاق۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ باز آنے والے تو نہیں ہیں، ایسے بے مقصد ڈرامے تو بنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی ان فضولیات جو حرکتیں ہیں، خاص طور پہ ڈرامے میں جو دکھائے جانے والے ہیں، ان سے بچانے کے لیے عملی اقدامات ضرور کرنے ہوں گے، اور ان فضول اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ میرے بندے اور کامیاب بندے وہی ہیں جو کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کی تربیت اسلامی ماحول کے مطابق کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔